ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آج کا جو میں ولاگ بنا رہا ہوں، کچھ دوستوں کی میرے پاس کالز آئی ہیں کہ گندم کی جو فصل ہے وہ اس وقت بہت سٹریس میں ہے، رکی ہوئی ہے اور گروتھ نہیں کر رہی، تو اس حوالے سے ولاگ بنائیں۔ تو یہ ولاگ میں پھر آج ویٹ کے حوالے سے، گندم کے حوالے سے بنانے جا رہا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے ویٹ کی صورتحال ہے وہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے، کیونکہ اس دفعہ جو بارشیں پہلے ہوتی تھیں جنوری فروری میں اور دسمبر میں، اینڈ دسمبر میں، تو وہ نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے ہماری فصل نے ایک تو جھاڑ نہیں بنایا گندم نے، اور دوسرا گروتھ بھی اس حساب سے نہیں ہوئی، کیونکہ جو ٹلرنگ کا مرحلہ ہوتا ہے وہ بہت ہی عام ہوتا ہے، کیونکہ اگر ایک یا دو ٹلر ہی صرف رہ جائیں تو پھر اس سے پیداوار 35 سے 40 من رہتی ہے۔ اگر ٹلرنگ زیادہ ہو جائے، 5 6 یا 10 تک ٹلرنگ ہو جائے تو پھر وہ 60 سے 65 من فی ایکڑ پیداوار یقینی ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اب یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بارش نہیں ہوئی تو اب آپ پانی جو لگا رہے ہیں اس کے ساتھ آپ یوریا اور پوٹاش دیں۔ یوریا تقریباً پونی بوری فی ایکڑ اور آدھی بوری مطلب 12.5 کلو کے حساب سے فی ایکڑ، 12.5 کلو فی ایکڑ کے حساب سے آپ پوٹاش دیں اور اس کو فلڈ کریں، اور ساتھ میں کوشش کریں کہ ایک اور پانی لگائیں جس میں ہیومک ایسڈ اور یوریا فلڈ کریں، تو آپ کی فصل اچھے سے گروتھ کر جائے گی۔ اور دوسرا، اگر تھوڑا بہت سلفر کی بھی 1 سے 2 کلو فی ایکڑ کے حساب سے اگر وہ بھی یوریا کے ساتھ اگر دے دیں تو اس سے بھی فصل ذرا بہتر پرفارم کرے گی، کیونکہ ہماری جو ویٹ ہے اس کا بڑا ہمارے ملک کے اوپر ہمارے ملک کا اس کے اوپر بہت زیادہ انحصار ہے، اور ویٹ کو آپ کسانوں سے میری گزارش ہے کہ فل توجہ کریں۔ یہی ایک مہینہ ہے جس کے اندر آپ توجہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت کئی فصلیں گوب پہ آئی ہوئی ہیں اور کوئی گوب پہ آنے والی ہے، تو گوب پہ پوٹاش اور یوریا کی انتہائی ضرورت ہے۔ اس وقت ایک تو قد چھوٹا ہے، یوریا سے قد بھی بہتر ہو جائے گا، اور ذرا کلر بھی جو فصلیں پیلے کلر میں کھڑی ہیں وہ کلر بھی بہتر ہو جائے گا، اور دوسرا پوٹاش سے اس کے وزن کے اندر اضافہ ہوگا۔ تو لہٰذا یہ تمام کاشتکار اس وقت پانی بھی لگائیں اور فصل کو یوریا اور پوٹاش بھی دیں، اور اگر ہو سکے تو 6 سے 800 گرام فی ایکڑ NPK کا اوپر سپرے بھی کروا دیں، تاکہ اس سے بھی فصل کے اندر ذرا بہتری آئے گی اور گروتھ اچھی ہو جائے گی، کیونکہ جو بارشیں ہوتی ہیں اس کے اندر اللہ پاک کا ایسا کوئی نظام ہے کہ جس کے اندر تمام خوراکی اجزاء مل جاتے ہیں اور فصل بغیر خوراک کے یا کم خوراک پہ تیار ہو جاتی ہے، لیکن اس دفعہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے کسانوں کو، اور اس وقت جو فصلات کی صورتحال ہے وہ بہت ہی گمبھیر ہے۔ اگر یہی صورتحال رہی تو پھر 25 سے 30 من فی ایکڑ کی پیداوار کی پوزیشن نظر آ رہی ہے، لیکن اگر کسان نے اس کو بر وقت سنبھال لیا اور بر وقت اس کے اندر یوریا اور پوٹاش کا استعمال کر لیا اور ہیومک ایسڈ کا استعمال کر لیا اور اوپر NPK کا سپرے کر لیا، تو کافی حد تک اس میں امپرومنٹ کی ضرورت ہو جائے گی، کیونکہ اگر موسم ٹھنڈا نہیں ہوتا، موسم گرم ہو جاتا ہے، تو پھر اس سے بھی اگر وقت سے پہلے سٹا نکال جاتی ہے گندم، تو اس کا بھی بہت بڑا نقصان ہے، اس کا بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ اتنے ٹمپریچر کے اندر پھر پانی کا جو وقفہ ہے اس کو ذرا کم وقفے کے اندر 2 پانی آپ اوپر نیچے لگائیں گے تو پھر کافی حد تک فصل بہتر ہو جائے گی اور کاشتکار کو ایک اچھی پیداوار دے گی، جس سے وہ کچھ بہتر کوئی نفع کمانے کے قابل ہو جائے گا۔ لیکن جو ریٹ کی صورتحال ہے یا جو آگے پرچیزنگ کی صورتحال ہے گورنمنٹ کی طرف سے، وہ بھی بڑی خطرناک ہے، کسان کو ہر طرف سے مسائل نے گھیرا ہوا ہے۔ ایک تو وہ فصلات کے اوپر خرچہ نہیں کر پا رہا، دوسرا اگر وہ خرچہ کر کے ادھار وغیرہ لے کے یا بینکوں سے قرضہ لے کے یا کوئی پیسٹی سائڈ ڈیلروں سے
فرٹیلائزر ڈیلروں سے لے کے چیزیں وہ استعمال بھی کر لیتا ہے، تو پھر وہ فصل کوئی پرچیز کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا گورنمنٹ اس طرف بھی توجہ دے، کسان کے جتنے بھی معاملات ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، اس کی طرف خاص طور پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، تاکہ کسان اپنی فصل سے بہتر نفع کما سکے اور پھر آنے والی فصلوں کے اوپر بہتر خرچہ کر سکے۔ اس وقت تو یہ پوزیشن ہے کہ آپ اپنی گندم کی فصل کو بھی نہیں سنبھال پا رہے، اور صرف کسانوں کا آسرا یہ تھا کہ کوئی بارش ہو جائے تو یہ کچھ خوراک بھی کم ڈالنی پڑے گی اور پانی کی بھی بچت ہو جائے گی، لیکن بارشیں نہیں ہوئی تو اب پانی بھی لگانے پڑیں گے اور فرٹیلائزر بھی زیادہ دینی پڑے گی، پھر جا کے کہیں فصل کچھ بہتر ہو جائے گی۔ اس لیے گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ اس کی خریداری کے لیے کوئی میکنزم بنایا جائے اور گندم کے سپورٹ پرائز کوئی مقرر کی جائے، جس سے کسان کچھ بہتری کی طرف آئے، کیونکہ ٹھیکہ جات بھی بہت ہائی ہے اور باقی چیزوں کے ریٹ بھی زیادہ ہیں، بجلی کے نرخ بھی زیادہ ہیں۔ تو مہربانی کریں اور کسان کو کچھ سپورٹ کریں۔ شکریہ۔